السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم فأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا معهم قل فلم تقتلون إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وغلبوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل إنكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون فكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن و احسن الجزاء فی الدارین، جزاک اللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، وبک نستعین یا فتاح یا علیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ پاک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا ربنا زدنا علما وعملا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا۔ الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ امید ہے کہ آپ سب بہنیں بخیریت ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جان مال ایمان رزق میں اللہ تبارک تعالیٰ ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سابقون الاولون کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اسپیشل خاص پروٹوکول والا اللہ تعالیٰ سلوک کریں گے، امتیازی سلوک ہوگا ان سابقون الاولون کا، جو اللہ تعالیٰ کی نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات دوڑ لگا دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بہانے نہیں بناتے، ہیل و حجت نہیں کرتے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا مقدمہ لے کے پیش خدمت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن جو ہے نا، اس کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن جس کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں مانوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا اس کا عمل کیا ہے۔ یہ قرآن جس کے خلاف سفارش کرے گا، میں مانوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کا اپنا عمل کیا ہے۔ یعنی قرآن جو ہے ایسا مدعی، ایسا دعویٰ کرنے والا ہے، جس کے دعوے کو سنوں گا اور جس کے دعوے پہ لبیک کہوں گا۔ چنانچہ دوستی کر لیں اس قرآن سے۔ آئیے قرآن کا مقدمہ سنتے ہیں، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان، زور بیان کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وہی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ پر وہی کس طرح آتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، یعنی وہ جو ہلکی ہلکی گھنٹیاں نہیں آتی، جس کو کیا کہتے ہیں، بڑا خوبصورت لفظ تھا، بہرحال اس وقت نہیں آ رہا ذہن میں، تو گھنٹی کی آواز آتی ہے ہلکی ہلکی، اور وہی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ تکلیف دہ صورت اس لیے ہے، کوئی ہم سے کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی ایک بات بتانا چاہ رہا ہے، لیکن بیچ میں شور آئے تو پھر اچھی طرح سے سننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، اس لیے۔ تو جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ اس حدیث میں آپ نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسرے گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے، اب آپ کے گھر میں کوئی گھنٹی بجائے، باہر بیٹھا ہوا بیل بجا رہا ہے، تو ایک تکلیف دے، ہم سکون کی زندگی میں ایک دم سے اتنی آواز کو کان برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والوں کو
اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی کون بات کر رہا ہے اور کس سمت سے بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ پھیل گئی ہے آواز اور ہر طرف سے آ رہی ہے۔ اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں ہے، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی تھی۔ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی آخر میں فرماتی ہیں، میں نے سخت جاڑوں کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ اچھا، ہم نے تفسیر میں پڑھا کہ مدینہ طیبہ میں لاہور جیسی سردی ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی قرآن کی بات نہیں ہے، یہ ایک عام سی بات ہے جو کسی نے بتائی۔ کیا پتا کہ ایسی سردی ہوتی ہو، کیا پتا اس سے کم، کیا پتا اس سے زیادہ۔ ایک اور روایت میں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا تھا، چہرہ انور مبارک متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا، یعنی چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، ایک خوف والی کیفیت نہیں ہوتی ویسے۔ سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے تھے آپ جناب سسم کے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ یہ وحی کی کیفیت بتائی ہے کہ اما عائشہ نے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو کر تبدیل ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا ہے۔ ایسی کھجور کی سرسبز شاخ کو جب توڑ کے کئی دن کے لیے رکھ دے تو وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وہی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے، یعنی اپنی اونٹنی قصوہ پہ یا آپ جس جانور پہ، وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے سر اقدس یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زانوں پہ رکھ دیا، یعنی آپ کی رانوں پہ رکھ دیا یا گود میں رکھ دیا، رانوں پہ رکھ دیا، تو رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وہی نازل ہونی شروع ہوئی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس سے حضرت زید کی ران پہ اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی، یعنی اس کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود انہوں نے مطلب راوی ہیں اور بتاتے ہیں۔ وہی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی، ان کا نام ہے واحیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں جی داہیہ کلبی کی صورت میں، اچھا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جو ہے حضرت جبریل امی ایک صحابی جن کا نام داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لے آتے تھے۔ بہرکیف جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت حضرت وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی، یعنی سب سے مشکل صورت کون سی تھی؟ جس میں گھنٹیاں سی بجتی رہتی تھیں اور مسلسل شور سا ہوتا رہتا تھا اور اس میں وہی بیان ہو رہی ہوتی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سننی ذرا مشکل ہوتی تھی اور ان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب آپ حضرت جبریل امی داہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں آتے تھے تو بڑے آرام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ آ جاتی تھی۔ آپ ایک صحابی کے روپ میں تشریف لاتے تھے، حضرت جبریل امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبریل امی علیہ السلام۔ وہی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ نے خود حضرت جبریل علیہ السلام سے
یہ درخواست کی تھی کہ میں آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور دوسری مرتبہ معراج میں، اور یعنی ایک دفعہ زمین پہ دیکھا تھا، ایک دفعہ معراج میں دیکھا، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام ادیات پر ہو گیا۔ ایک دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور تو مطلب ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کی اصل شکل میں دیکھنے کو خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام ادیات پر۔ ٹھیک ہے، پہلے دو واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، اور آگے جو ہے اس سند پہ ذرا تھوڑا سا وہ ہے، تھوڑی سی مشکوک ہے۔ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے، یعنی اسے کہتے ہیں القا کرنا۔ یہ شرف حضرت وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا، یعنی وہی براہ راست مل رہی ہے، اللہ کے نبی سامنے بیٹھے۔ اس کا ذکر 15 پارے میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی کنورسیشن، گفتگو، مجلس آمنے سامنے بیٹھ کے ہوئی، اور یہ والا مقام کسی اور کو کبھی نہیں ملا۔ یہ شرف حضرت وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے موقع پہ حاصل ہوا، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القا فرما دیتے۔ اسے اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے ہیں، اور یعنی اس کو کہتے ہیں القا کرنا۔ آپ کو پتا ہوگا اس بات کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک حدیث پاک بڑی مشہور تھی نا، وہ حدیث پاک پوری تو مجھے اس طرح یاد نہیں ہے جیسے ایز اٹ از تھی، لیکن یاد دلانے سے آپ کو بھی یاد آ ہی جائے گی انشاءاللہ، کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یعنی یہ میں آپ کو اپنی مفہوم حدیث بتا رہی ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس پر وہ کرے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ جو ہے القا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر مطلب میں صرف مفہوم حدیث سنا رہی ہوں، گر تو بنا دے اس کو جو میری چاہت ہے تو تجھ کو وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر ہم اپنے معاملات چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر سارے بات چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلے ہماری مرضی سے بہترین انداز میں کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ پہ اپنے فیصلوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اذان کا وقت ہوا، اذان کا جواب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے 10 منٹ کا وقفہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اذان یہ ایسا ہے کہ 4:10 پر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے کلاس شروع ہوگی. آپ اپنے جو ہے میٹنگ کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے، نماز پڑھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بقرہ کا واقعہ ہے گائیں کا وہ ضرور بتاؤں گی. اصل میں یہ بنی اسرائیلیوں کی یہ صفت تھی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو یہ بیماری تھی کہ یہ اللہ رب العزت کی پہچان ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے تھے، اور ہر دفعہ جا کے ان کو جب کوئی ضرورت ہوتی تھی کہتے تھے قالو یا موسیٰ. تو وہ کہتے تھے یا انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، اے موسیٰ ہمیں کھانا چاہیے، اے موسیٰ ہم یہ پھنس گئے. یعنی ڈائریکٹ جب نماز کا حکم آیا تو صحابہ جھوم گئے اور کہا کہ اب ہم براہ راست اللہ کے خزانوں سے لینے والے ہو گئے، یعنی ہم اللہ سے خود مانگ کے لے لیں گے. اور انہوں نے اس چیز پر اس کا فائدہ اٹھایا الحمدللہ، اور الحمدللہ رب العالمین. لیکن انہوں نے ہر موقع پہ اپنے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا بنی اسرائیلیوں نے. اور موسیٰ علیہ السلام کے وقتوں میں ایک قتل ہو چکا تھا، مقتول کا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم ایک گائے ذبح کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ قاتل کا پتہ لگائے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، یہ کیا بات ہے؟ تو پھر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ایک نبی کی صفت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور مذاق میں جھوٹ بولے، یعنی دونوں باتیں ایک نبی سے مستثنا ہیں. ایک نبی میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ جھوٹ بولے نعوذ باللہ یا مذاق میں جھوٹ بولے. جب انہوں نے کہا کہ قاتل کا پتہ چلائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی سی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے، جان چھڑا لیتے. لیکن بار بار وہ پوچھنے لگے اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ گائے ہونی کیسی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی ہر سوال کے جواب میں ان کے لیے مشکلیں کرتا رہا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ بتائیے وہ گائے کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بقر، اور مطلب کیسی گائے ہو. تو اسے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائیں ہو کہ نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو. بس جو اب حکم دے دیا گیا نا اس پر عمل کر لو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا. اب وہ پھر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا
کہنے لگے آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے، ہمیں صاف صاف بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والے کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ گائیں کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، یعنی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہم کون سی گائیں ذبح کریں، ہم شبے میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور، اچھا اگر ساتھ میں یہ کہا وَإِنَّا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ ان کے انشاءاللہ کہنے کی برکتوں سے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ گائیں ذبح کرنے والے لگتے نہیں تھے، اللہ کا حکم ماننے والے نہیں لگتے تھے، لیکن جب انشاءاللہ کہا گیا تو اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے گائیں کو اس انشاءاللہ کی برکت سے جو ہے ذبح کیا اور یہ کام کر گزرے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائیں ہیں جو کام میں جت کر زمین نہ گاتی ہو، یعنی زمین میں وہ ہل نہ چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو پوری، یعنی ایسی بھی گائیں ہوتی ہیں نا جو کنویں میں بندھی ہوتی ہیں، کنواں گائیں گھومتی رہتی ہے اور کنویں سے پانی نکالتے رہتے ہیں، کچھ اس طرح ہی گاؤں کے نقشے میں نے دیکھے، یعنی تصویروں میں پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے سے جب وہ پوچھتے رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی گائیں جس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے، یعنی نیتوں سے وہ خالص نہیں تھے، لیکن انشاءاللہ بولا تھا، اللہ پاک نے اس کی توفیق عطا فرما دی۔ اور یاد کر جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد اس کا الزام دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، چنانچہ ہم نے اس مقتول کو اس گائے کے حصے سے، ہم نے کیا کہا، چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، یعنی گائے کی ایک ہڈی پکڑ لو یا کوئی بوٹی یا کوئی مطلب چیز، گائے کے گوشت کا ایک وہ لے لو حصہ اور پھر مقتول کے جسم سے لگاؤ۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتا دی، ایک کہ میں مارنے کے بعد موت کی زندگی کو بھی پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میری قوت ایسی ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اور زندہ کر کے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تیرے ساتھ کیا حالات ہوئے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلی تاریخی روایت میں یہ آتی ہے تفصیل کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کے لیے، جائیداد حاصل کرنے کے لیے قتل کیا، اس کی لاش سڑک پر ڈال دی اور پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے، یعنی خود ہی اس بات کی سفارش کرنے لگا۔ اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائیں ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ آپ کو میں نے پورا بتا دیا۔ جب گائیں ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب کوئی عضو اٹھا کے نا گائیں کی کوئی بوٹی کوئی ہڈی لے کر نا مقتول کی لاش پر مارو ہلکا سا، تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا۔ قاتل یہ نہیں کہہ سکتا تھا نہیں 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 میں نے نہیں قتل کیا، یہ تو ایسا معجزاتی طریقہ ہو رہا تھا کہ اس پر تو بڑے سے بڑے آدمی کی زبان بند ہو جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی طور پر مظاہرہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کی زبانوں کو بند کر دیا کہ میں جب چاہوں جو کچھ کر سکتا ہوں۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، یعنی اتنے سخت دل ہو گئے تمہارے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، یعنی پتھر سے بھی سخت ہو گئے تمہارے دل، اتنی سختی آ گئی تمہارے دل میں جیسے پتھر میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او اشد قسوہ، نہیں پتھروں سے بھی زیادہ دل تمہارے سخت ہو گئے۔ حالانکہ ان میں سے اچھا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
لہذا سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ ویسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ یہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کسی کا قول، وہ کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گردوں میں مثانے میں کہیں پتھری ہو تو وہ یہ آیت کو پڑھے، کیا وَإِنَّ مِنْهَا، یعنی یہ ہے نا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية اللہ، یعنی یہ آیت پڑھنے سے کہتے ہیں کہ پتھری جو ہوتی ہے گردوں میں مثانے میں وہ نکل جاتی ہے خود سے، الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ پڑھا تھا کہیں تو بتا دیا کہ اچھا ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کیا ہوا کہ دیکھا کہ ایک پہاڑ میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ سنا ہے کہ پتھروں سے بھی، یعنی جہنم میں پتھر بھی پھینکے جائیں گے آگ بھڑکانے کو، تو میں تو بہت روتا ہوں کہ کہیں میں جہنم کا پتھر نہ بن جاؤں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کے لیے درخواست کی، اللہ پاک نے انہیں فرما دیا کہ نہیں، جہنم میں یہ نہیں ڈالے جائیں گے، یہ والا پتھر یعنی اس پہاڑ کے پتھر نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے تو دوبارہ بھی رو رہے تھے وہ، تو فرمایا کہ اب پھر رو رہے ہیں، فرمایا پہلے میں فکر سے رو رہا تھا اور اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ رو رہا ہوں۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اور اس کو دوبارہ سے سن لیں، اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کیونکہ پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی ان کی وہ پھٹ پڑتے ہیں، اور یعنی پتھروں سے تم سخت ہو گئے، پتھر تو پھر رو پڑتے ہیں یاد الہی سے، اور انہی میں کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی بھی نکل پڑتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور ان کے برخلاف ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ہاں اللہ پاک نے مجھے بھی جانے کا موقع دیا، الیاسی مسجد ایبٹ آباد، غالباً ایبٹ آباد میں ہی ہے الیاسی مسجد، اور وہاں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جگہ بڑا ٹھنڈا پانی اور بڑا میٹھا پانی تھا، بڑی تیزی سے آ رہا تھا لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں سے آ رہا ہے، تو پھر لوگوں نے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پتھروں سے آ رہا ہے، اور یہ اس پتھروں پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کہاں سے پانی آ رہا ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ مسلمانوں کیا ابھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، یعنی اللہ کے حکموں کو بدل ڈالتے تھے۔ تحریف کرنا، کسی چیز کو حکم کو بدل کے رکھ دینا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی جو کتنی اللہ تعالیٰ نے جو موٹی موٹی کتابیں یعنی اہم کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل، یہ سب میں تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے، اپنی مرضی کی آیات ڈال کر اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد و بدل کر دیا۔ ایک واحد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرنے کے ساتھ ہی یہی فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے نا، اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسی خوب حفاظت کی، رشیا میں جب مسلمانوں کی دشمنی حد سے بڑھی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسلمان جو کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا اس کو مار دیتے تھے، قرآن کو کہیں عربی زبان لکھی بھی دیکھتے تھے تو جس کے پاس سے وہ کاغذ نکلتا تھا اس کو مار دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ایسا خوب انتظام کیا کہ جب ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رشیا گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ ارے مسلمانوں، تمہارے ہاں تو ایک رمضان میں ایک قرآن شریف ختم ہوتا ہے نا تراویح میں، ان کے ہر رمضان میں ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم ہوتا ہے، یعنی 3 پارے روز کے پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے وہاں پر اتنے حافظ قرآن پیدا کیے، الحمدللہ۔ مسلمانوں، یہ اللہ کی حفاظت ہی تو ہے نا قرآن کی،
مسلمانوں کے اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک حالانکہ ان میں ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، یعنی رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ اچھا، قرآن مجید میں رد و بدل کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، دوسری بات ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو حضرت جبریل امی کے ہاتھوں میں بھیجتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا کہ وہ میرے بہت ایمانت دار اور بڑے قوت والے فرشتے ہیں، لیکن ساتھ میں جبریل کے جو تفسیر میں لکھا ہے 70,000 فرشتوں کی فوج بھیجتے تھے تاکہ اس کے احکامات میں کوئی رد و بدل نہ ہو۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جیسے لوگوں سے، شیطان لوگوں سے ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ اب اس بات کو بہت اہم ہے، اس کو سن لیجئے۔ تو رات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھی نا، آپ کو پتہ ہے کہ انجیل میں بھی، تورات میں بھی، زبور میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس نبی کی جو آخر الزماں ہیں، جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، جو کہ امام الانبیاء ہیں، جو کہ سردار الانبیاء ہیں، جو کہ سید الانبیاء ہیں، ان کی علامات اور ان کی پیشن گوئیاں لکھی تھیں، پیش گوئی لکھی تھی وہ تمام تر نبی۔ اچھا، اب یہ تھا کہ تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئی یعنی پیش گوئی موجود تھی، وہ تمام تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھی، ساری کی ساری صادق آتی تھی۔ بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، یہ پیش گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے، پیشن گوئیاں، اور اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے کہ مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے، یعنی کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں بتاتے ہو کہ تورات میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، اور وہ تمام نشانیاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فٹ آتی ہیں، پوری آتی ہیں، تو کہتے تھے تم لوگ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ کیونکہ قیامت میں پھر یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جب تمہیں پتا تھا کہ یہ نبی صادق ہے تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لائے، پھر ان کے ساتھ تم نے دشمنیاں کیوں رکھی، تو تم کیوں جا کر بتاتے ہو ایسی باتوں کو، کیوں اس کو پروموٹ کر رہے ہو؟ تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ اگر مسلمانوں سے پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے تو چھپ نہیں سکتی۔ یہاں پر میں آپ کو زید بن ثنا کا واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک یہودیوں میں جو سب سے بڑے عالم تھے نا، ان کا نام تھا زید بن ثنا۔ ایک ابن سوریہ بھی تھے، لیکن زید بن ثنا کا نام اور ابن سوریہ کا نام دونوں کا بہت زیادہ بڑا، مطلب بڑے اس پہ تھے، یہ بڑے رتبے پہ تھے۔ تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا، مطلب ظاہر ہے عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے نا، تو ایک یہودی آتے تھے اور بیٹھتے تھے، ایک دن اکثر آتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن ایک دیہاتی آیا، یعنی ایک دور دراز سے، اور اس نے کہا کہ میرا پورا کے پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن اگر مسلمان ہونے کے بعد ان پر قحط نازل ہو گیا، کہیں یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو وہ دوبارہ سے واپس اپنے پرانے دین پہ لوٹ جائیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں کیا کروں، مطلب انہوں نے کہا کچھ مدد کریں، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی کون مدد کرے گا؟ تو وہ جو یہودی تھے وہ کہنے لگے میں مدد کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 80 مسکال سونا دیتا ہوں آپ کو، اور 80 مسکال سونا دیتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے 80 سا ایک پیمانہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا سیر، کلو گرام وغیرہ، تو 80 سا آپ کھجوریں دے دیجیے گا، تو اور ساتھ میں کہا کہ میں فلاں فلاں باغ کی کھجوریں لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں کھجوریں دے دوں گا تمہیں اس کے بدلے 80 سا، لیکن باغ کا تعین نہیں کروں گا، یعنی کھجور کا تعین نہیں کروں گا کہ اس باغ کی ہو۔ چنانچہ بات ڈن ہو گئی۔ ابھی 3-4 دن رہتے تھے اس بات میں کہ معاہدے میں، کہ جب اللہ کے نبی نے جو کہا تھا ان کو کہ اس تاریخ کو دوں گا، اس دن دوں گا، کہ وہ یہودی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان کا اصل میں نام زید بن ثنا تھا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ میری کھجوریں واپس کریں۔
تو 80 سا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں دے دیتا ہوں، مطلب دے دوں گا میں، ابھی تو دن نہیں آئے. تو اس نے نا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پلو کو یعنی دامن کو کھینچا اور کہا کہ عبد المطلب کی اولاد جو ہے نا دہندہ ہے، یعنی ایسے ہی کرتی ہے، جیسے قرض لے لیا واپس نہ کیا، اس طرح اس نے بدتمیزی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کھینچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے تھے، تلوار انہوں نے فوراً نکال لی کہ اس کا سر قلم کر دیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، بجائے تم مجھے کہتے کہ اس کی کھجوریں واپس کر دیں، وقت ہونے والا ہے، اور اس کو پیار سے سمجھاتے، تو تم الٹا تلوار ہاتھ میں لے کے آ رہے ہو. فرمایا کہ جاؤ اس کی اب تم ہی جاؤ اور اس کو کھجوریں واپس کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو کھجور کا جو بھی سودا ہوا ان کو کھجوریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے چلتے ہوئے فرمایا حضرت عمر فاروق کو بلا کے کہ 20 سا کھجوریں، یعنی یوں سمجھ لیں آپ 20 کلو گرام کھجوریں زیادہ دے دینا، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس پر تلوار سونتی تھی، تلوار نکالی تھی. تو جب 80 سا کھجوریں زید بن ثنا کو واپس کی اور ساتھ میں 20 سا کھجوریں بھی واپس کی، تو زید بن ثنا نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے جو بدتمیزی کی تھی اس کی معافی چاہتا ہوں، اور یہ کھجوریں واپس لے، مطلب یہ یعنی اس کی کمپنسیشن یعنی اس کی تلافی کے لیے ہیں. تو ایک دم سے وہ زید بن ثنا گرج کے بولے ارے عمر، میں نے تمہارے نبی میں یہ بہت سی خوبیاں پڑھی تھی، میں نے تمام علامات دیکھ لی تھی ان کی تورات میں، لیکن تورات میں ایک علامت تھی کہ تمہارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ان کا جو تحمل ہے وہ غصے پر جو ہے حاوی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا، اور دوسری یہ تھی کہ جب ان کو غصہ چڑھتا ہے وہ مزید نرم ہوتے چل جاتے ہیں، یعنی ان کا جو ہے، اس کے لیے بہت خوبصورت الفاظ تھے جو میرے ذہن سے نکل گئے. تو بہرحال کہ آپ کا غصہ جو ہے وہ اس پر آپ کا جو ہے رحم غالب آ جاتا ہے. تو کہنے لگی میں نے اس کا نا پریکٹیکلی تجربہ کیا اور میں نے واقعی پایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفات ہیں. میں آج تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، اور یہ تمام کھجوریں میں مسلمانوں کو مطلب ہدیہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جیسے مرضی استعمال کریں. تو کیونکہ اب دیکھیں نا، جو راہ پانا چاہتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو دیکھتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اسے پوری اترتی دیکھتا تھا تو اسلام قبول کر لیتا تھا، نہ کہ ہٹ درمی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے اور مزید دور ہو جاتا تھا. تو یہ قصہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا. کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے ہیں، البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں. یعنی ان کی آرزویں کیا پکتی ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے، اگر ہم جہنم میں گئے تو صرف 40 دن کے لیے جائیں گے، جو ہم نے گو سالہ پرستی کی، بچڑے کی پوجا کی تھی نا، بس وہ 40 دن کے لیے اگر گئے تو گئے، ورنہ جنت تو ہماری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہ ان سے پوچھو کیا تم نے میرے سے کوئی اسٹیٹمنٹ لی ہے، کیا تم نے کوئی والا نامہ لیا ہے، کیا میں نے تمہارے سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے؟ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی رد و بدل کر دیتے ہیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں. کیونکہ جب ان سے کوئی فیصلے لیے جاتے تھے نا تو یہ اپنی تورات میں رد و بدل کر دیتے تھے، اور اس کے جو پارٹی چاہتی تھی نا جو کچھ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے، اور اللہ کے حکم کو نیچے کر دیتے تھے، بیچ دیتے تھے. پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں. بس تباہی یہ اس پر ایک بڑا قصہ بھی آئے گا ابن سوریہ کا، وہ بھی بتا دوں گی. بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو کماتے ہیں، یعنی تورات کے حکموں کو بدل دیتے ہیں. اور یہودیوں نے کہا ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. دیکھیں نا یہاں پر آ گئے نا کہ یہودی کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، یعنی ہمیں گنتی کے چند دن یعنی 40 دن صرف آگ چھوئے گی. آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی اسٹیٹمنٹ لکھ کے دی ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ مجبور ہو گئے، بند گئے تمہارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کوئی عہد دے دی ہے
کہ ہاں تمہیں جنت میں بھیجوں گا، یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم سے میرا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا، آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے. یعنی بدی کے گھیرے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کریں جس کے بعد کوئی نیک عمل آخرت میں کارآمد نہ ہو، اور وہ گناہ کفر اور شرک ہے. تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیش ہمیش اس میں رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیش ہمیش اس میں رہیں گے. اور وہ وقت یاد کرو، اور ایسے وقت میں آپ دعا کیا کریں اللہم اجعلنا منہم، کہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ ہم جنت کے باسی بن جائے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، یہ پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب ہے نا قرآن، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں تورات سے لی گئیں، کچھ زبور سے لی گئیں، کچھ انجیل سے لی گئیں، اور باقی قائد اور قوانین اللہ تعالیٰ نے اور اپنی طرف سے اس میں ایڈ کیے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ نوٹس کے ساتھ ملا کر یہ قرآن شریف بنایا اللہ نے، ان کتابوں کے ساتھ اور پھر نوٹس کے ساتھ، کچھ اور نوٹس اضافی نوٹس کے ساتھ. تم اللہ کے سوا یوں سمجھ لیں کہ وہ پرائمری کتابیں تھیں، یہ پی ایچ ڈی کی بک ہے. تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا. مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس میں عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. اب یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتائی ہیں نا، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، تیسرے نمبر پہ رشتہ داروں سے، یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا. یہ تمام کے تمام تورات اور زبور انجیل سے لے کر ہمیں بتایا گیا ہے. یعنی یہ قرآن میں بھی یہ چیزیں ڈالی ہیں. پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اقرار کیا تھا، اور تم خود اس سے گواہ ہو. یہاں پہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اگر میں کہوں تو یوں کہہ سکتی ہوں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور اس کی دو شاخیں تھی، بنو قینقاع اور بنو حارثہ. یعنی اس طرح یوں سمجھ لیں کہ چار قبیلے ہو گئے نا. تو دوسری طرف بت پرستوں کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ٹھیک ہے. یہ اوس اور خزرج کیا تھے؟ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی جگری یار بن گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اوس و خزرج کو انصار کہہ دیا. تو قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی، قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی، اور بنو نذر کی دوستی خزرج سے تھی. قریظہ کی اوس قبیلے سے دوستی چل رہی تھی، وہ اس کو فیور کرتا تھا، اور بنو نذیر خزرج کو فیور کرتا تھا. جب اوس اور خزرج یہ دونوں کے دونوں مدینے میں تھے، اور اس وقت تقریباً پوری دنیا میں جو یہودی تھے نا سب سے زیادہ وہ مدینہ میں تھے. جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریظہ جو بنو قریظہ تھا وہ اوس کا ساتھ دیتے، اور بنو نذیر خزرج کا. نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے تھے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے وہاں قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے، یا اپنے گھروں سے نکل یعنی انصاریوں میں سے بھی قتل ہوتے، اور بنو نذیر اور قریظہ یعنی یہودیوں کے بھی آدمی قتل ہوتے. اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خانمہ بربادی میں حصہ دار ہو جاتے. ہاں اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کے اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اس نے یہ حکم بھی تو دیا ہے کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا. ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا، صرف ایک فدیے کی احکام کو پکڑ کے تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں. تو اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہو، ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو.
یعنی صرف فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہیں، ویسے مدد نہیں کرتے، گھروں سے بھی نکالتے ہیں اور ان کو قتل بھی کر رہے ہیں، لیکن بس ایک بات پر عمل کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کہنا ماننے والے ہیں، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب جیسے ہم بھی یہی کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت یہودیوں کی ایسی تقلید کرے گی، یہودیوں کے قدموں پر ایسا چلے گی، یہودیوں کے نقش قدم کی ایسی پیروی کرے گی جیسے کہ ایک جوڑا جوتی کے دو پاؤں، دائیں والا جوتا بالکل بائیں والا جوتے کا کے جیسا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرنے میں اس کی سزا کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے لیے کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے۔ اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں۔ ہم بھی آج کل یہی کرتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ہم کچھ کتاب کو مان لیتے ہیں اور کچھ کتاب کے کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی شرعی پردے کی بات کہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو بڑا سخت حکم ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہا جائے کہ سود نہ لو، سود لینا یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے، تو ہم کہتے ہیں لو آج کل تو سارے ہی لے رہے ہیں، آج کل تو سارا بزنس ہی اس پہ چلتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ روح القدس کون؟ ہمارے جبریل امی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے بہت سے انبیاء کو قتل کیا، شہید کیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل خلاف میں ہیں، نہیں بلکہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے دل کے خلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دل غلاف میں ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں جا ہی نہیں سکتی۔ اور یہ مطلب اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے طنزاً یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہمیں تمہاری کسی بات کی ضرورت نہیں، ہمارے دلوں میں ہماری تورات ہے، ہم اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تمہاری کوئی اچھی بات بھی ہم پہ اثر نہیں کرے گی، تمہاری کوئی بری بات بھی اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا پیچھا چھوڑو، ہمیں کچھ نہ سمجھاؤ، ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، ہمارے دلوں میں پہلے ہی بڑی اچھائی ہے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن، یہ یہودیوں کی باتیں ہو رہی ہیں سب، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جس سے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی یا بحث و مباحثہ ہوتا تو وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے بت پرستوں پر فتح حاصل کر لیں۔ مگر جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں، تمام نشانیاں پوری ہوتی ہیں جو تورات میں نبی آخر الزماں کی دی ہے کی بتائی ہیں، انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں کھڑا کر لیں اور دائیں طرف ماں ہاجرہ کو کھڑا کریں تو ماں ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل اور جن کو لے کر وہ زمزم ملا تھا، پورا واقعہ پتہ ہے نا، تو یہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل اور اسماعیل کے بطن سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت ابراہیم بائیں طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کھڑی ہیں، کون؟ حضرت سارہ۔ حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سے پیڑھی در پیڑھی نبی 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 کہتے ہیں 70,000 نبی اس پیڑھی سے آئے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب سارے نبی ہماری طرف سے آئے، اتنے بڑے بڑے عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان، تو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے؟ حالانکہ ان کے تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام نشانیاں تھیں اور لکھی ہوئی، اور جو کہ انہوں نے نبی میں دیکھ لی تھی، لیکن پھر بھی ایک ضد لگا کر زدی میں آ گئے۔
बुरी है वो कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला कि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का सिर्फ इस जलन की बिना पे इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह अपने फजल का कोई हिस्सा यानी वही अपने बंदों में से जिस पर चाह रहा है क्यों उतार रहा है, यानी अल्लाह ताला क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतार रहा है, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों बना दिया। नबी तो जब 70,000 नबी हमारे में आए तो आखिरी नबी भी हमारे में आना चाहिए था। चुनांचे ये अपनी जलन की वजह से गजब बालाए गजब लेकर लौटे और काफी लोग जिल्लत अमेज सजा के मुस्तहिक हैं। आगे, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा उस पर ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उसी कलाम पर ईमान लाएंगे, रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया यानी तौरात, और वो इसके सिवा दूसरी आसमानी किताबों का इनकार करते हैं। अच्छा जी, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उसी कलाम पर ईमान रखते हैं, रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया यानी तौरात, और वो इसके सिवा दूसरी आसमानी किताबों का इनकार करते हैं, हालांकि वो भी हक हैं, और जो किताब इनके पास है वो इसकी तस्दीक भी करती है। ए पैगंबर, तुम इनसे कहो अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते थे तो अल्लाह के नबियों को पहले जमाने में क्यों कत्ल करते रहे? अगर तुम तौरात पर ईमान रखते हो तो फिर नबियों को क्यों कत्ल किया? और खुद मूसा तुम्हारे पास रोशन निशानियां लेकर आए, फिर तुमने उनके पीठ पीछे ये सितम ढाया कि गाय के बछड़े को माबूद बना लिया। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद किया और ये कहा कि जो कुछ हमने तुमको दिया उसको मजबूती से थामो। देखें, जब ये अल्लाह ताला ने इनको बनी इसराइलियों को किप्तियों से और फिरौन से निजात दी, तो किप्ती ये 6,70,000 का लश्कर जो मैंने पढ़ा चला, अल्लाह ताला ने रातों रात इनको निकाला कि निकलो यहाँ से, बहुत फिरौन तुम पे जुल्म डा रहा है। और अल्लाह ताला ने इन पर तरस खाया बनी इसराइलियों पे, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर ये निकले। जब सामने बहीरा कुलसम आ गया और पीछे देखा तो 12 लाख का लश्कर और फिरौन, अल्लाह ताला ने, तो इन्होंने कहा मूसा हम तो मारे गए। सामने बहीरा कुलसम समंदर और पीछे फिरौन का समंदर, तो फिरौन और फिरौन की फौज का। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अपने असा को मारो। असा को समंदर में मारा तो अल्लाह ताला ने रास्ते बना दिए। कहीं लिखा 12 रास्ते बनाए क्योंकि ये 12 कबीले थे, कहीं लिखा रास्ता बनाया। इस पर कोई वो नहीं है, इस पर कोई बहस नहीं है। चुनांचे अल्लाह ताला ने समंदर को फाड़ के रास्ते बना दिए, और जब पूरी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम निकल गई और फिरौन उनके पीछे पीछे उनको मारने के लिए, उनको से इंतकाम लेने के लिए गया, तो जब फिरौन और फिरौन के चाहने वाले उसकी कौम बीच समंदर में आई, अल्लाह ने कहा समंदर मिल जा, और उनको सबको डुबो कर मार दिया। ठीक है, तो फिर ये क्या किया कि अब जब ये वादिय तिया, वादिय अरिया, वादिय सिनीन में पहुंच गए, तो इन्हें फिर जब इन्होंने खाने को मांगा तो अल्लाह ताला ने इनको मनोसलवा दिया, और जब इनको पीने को मांगा तो अल्लाह ताला ने पत्थर में से चश्मे फोड़ दिए, और जब इनको गर्मी लगती थी, गर्मी के लिए गमामा बादल भेज दिए। ये कहते थे रात बड़ी तारीख होती है, अल्लाह ताला ने दूधिया रोशनी भेज दी। ये कहते थे हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं, फट जाते हैं, अल्लाह ने कहा आज से तुम्हारे कपड़े ना पहले मैले होंगे ना फटेंगे, और बल्कि तुम्हारे कद के साथ साथ बढ़ेंगे। ठीक है, यानी इतने इनामात। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे, अच्छा फिर उन्होंने कहा कि अब मूसा यहाँ पहुंच गए हैं, हमें कोई किताब, दस्तूर की किताब लाके दो जिसको हम माने, जिस पर चलें, जैसे कुरान मजीद, जिनके अहकामात को पर अमल करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये गए लेने के लिए 40 दिन के लिए कोहे तूर पे, तो पीछे से इन्होंने, मैंने आपको बताया था ना, बछड़े को सबके जेवरात लेकर और उसको ढाल ढाल कर और उसको उससे इसे एक बछड़ा बना लिया। जैसे मोमबत्ती बनाने के लिए एक मट्टी के गिलास में आप मोम को डालें और उसके बाद गिलास तोड़ दें तो मोमबत्ती तैयार हो जाती है, एक मिसाल के तौर पे। इसी तरह इसने भी बना लिया, और उसमें क्या किया कि उसमें से मुंह से और उसकी दुम से एक रास्ता रखा जिसमें से आवाजें आती थी। चुनाचे ये गौशाला परस्ती में पड़ गए, इन्हें वैसे भी बुत परस्ती ज्यादा अच्छी लगती थी, तो ये इसी को पसंद कर लिया। तो वो वक्त याद करो जो जब हमने तुमसे अहद दिया। अच्छा, अब जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और उनको ये सब बातें पता चली 40 दिन बाद, तो फिर जो है इन्होंने कहा अच्छा मूसा हम मान लेते हैं कि तुम किताब लेके आए हो, लेकिन हमें कैसे यकीन आए कि अल्लाह ताला ने किताब भेजी और इस पर अमल करने को अल्लाह ताला ने फरमाया। तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने इनसे बात की, इनके 70 जो हैं सरदारों से, लेकिन फिर वहां से सरदारों ने आकर क्या किया कि हम कैसे यकीन करें कि अल्लाह ही थे।
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایسا کیا کہ موت دے دی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو میری تو قوم مجھے کھا جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اللہ کے حکم سے. کہیں لکھا بے ہوشی طاری کی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب یہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر بلند کر دیا. آپ ایک پلاسٹک کی بال کو میں اور آپ مل کے خلا میں روک نہیں سکتے, کیونکہ گریویٹیشن ہے, گریوٹی آف ارتھ ہے, کشش ثقل ہے, نیچے آ کر گر جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی دیر ان پر کوہ طور کو بلند کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے تھامو, یعنی تورات, اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو. کہنے لگے ہم نے تو پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا. سمعنا وعصینا, قالوا سمعنا وعصینا, ہم نے پہلے بھی سنا تھا, ہم نے ماننا نہیں ہے. اب بھی ایسے ہی کریں گے. اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا. آپ ان سے کہیے اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے. اب دیکھیں نا, بچڑے کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نے یہ کیا تھا. اصل میں سامری جادوگر ان میں تھا, اس کو پتا چل گیا تھا کہ ایک جگہ حضرت جبریل امی اترے ہیں اور ان کے قدموں کے نیچے جو خاک ہے اس میں مادہ حیات آ گیا ہے, یعنی اس میں زندگی کا مادہ آ گیا. اس نے ایسے ہی ایک بچڑا بنایا اور اس کو اس میں اسی مٹی کو ڈال دیا جو جبریل امی, جو تفسیر سے ملتا ہے وہ یہی بات ہے, اور پھر ایک بچڑا بنا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا. اور ان کو تو ویسی بت پرستی پسند تھی, یہ گوشالہ پرستی میں لگ گئے. آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے, تو جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی اللہ, یعنی یہ کہتے تھے نا ہم تو سارے جنت میں جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو موت کی تمنا تو کر کے دیکھو, مانگو اب موت کو تم, ٹھیک ہے. اور اگر واقعی سچے ہو اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے. ظاہر ہے مرنے کی تمنا تو وہ کرے گا جو نیکیاں جو پوری زندگی اللہ رب العزت کی کہنے پہ چلاؤ. اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں, بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے. یعنی جتنا یہودی زندہ رہنے کے لیے شوقین ہے نا, اتنا کوئی بھی نہیں. یہاں تک کہ یہ قرآن کہہ رہے ہیں نا, بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے, یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. ان میں ایک شخص کا دل یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پاوے, حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا. اور یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے. کیا مطلب؟ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. فرمایا اور کہہ دو اگر کوئی شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو ہوا کرے, انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی بھی تصدیق کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی بھی انجیل کی بھی تصدیق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تورات یعنی قانون جس کا مطلب ہے اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں. اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے. اگر کوئی شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے, اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو حق کو آشکارا کرنے والی ہیں. یہ جبریل علیہ السلام کے دشمن کیوں تھے؟ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کی قومیں پوری قوموں کو تباہ کر دیا. قوم لوط کو اٹھا کر, پورا ذکر آئے گا قوم لوط کا آپ کے پاس, قوم لوط کو اٹھا کر, کیونکہ وہ ہومو سیکسولیٹی کرتے تھے, آپس میں ہم جنسی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ٹرے میں بہت سارے برتن رکھ کے اٹھاتے ہیں نا ایک ہاتھ سے, آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی, وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل نے بھی ایسی پوری قوم کو, جب حضرت لوط علیہ السلام ان کے ماننے والے نکل گئے وہاں سے, تو اٹھا کر لے گئے آسمان تک, کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کی اور ان کے مرغوں کی بولنے کی آوازیں سنی, اور وہاں سے جا کے الٹا کر کے دے دیا, جو نیچے کا حصہ تھا وہ اوپر آ گیا اور اوپر کا حصہ نیچے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن ہے. اسی طرح جبریل علیہ السلام نے ایک چنگاڑ ماری تھی تو قوم صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان کے دل پھٹ گئے تھے اور زلزلہ آ گیا تھا. تو کہتے ہیں جی جبریل ہمارا دشمن ہے, اس نے ہمارے آباء و اجداد کو ختم کیا. یہ بات ہے.
اور اب جبریل علیہ السلام نے تو آگے دیکھیے گا جبریل علیہ السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں. اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکارا کرنے والی ہیں, اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا, بلکہ ان میں اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں. اور جب ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے, تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اسی طرح پسے پش ڈال دیا, یعنی پھینک دیا کہ گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں نبی آخر الزماں کے بارے میں کیا کیا ہدایتیں کی گئی ہیں. اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے, اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا. البتہ شیاطین, سلیمان علیہ السلام پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے. وہ 4 بادشاہ جو 2 اچھے تھے, سلیمان علیہ السلام, ذوالقرنین پوری روئے زمین کے چرند کے پرند کے جنات کے ہواؤں کے بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام, ذوالقرنین. اور 2 برے بادشاہ جو کہ پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے, بخت نصر اور نمرود. اور ایک 5ویں بادشاہ کون ہوں گے؟ حضرت امام مہدی حدیث کے مطابق. اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا, البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کے کفر کا ارتکاب کرتے تھے. نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پہ نازل کی گئی تھی. یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں, لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں. ایسے نہ منتر سیکھتے تھے. ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, یعنی کوئی جادو کوئی ٹونا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدے مند نہیں تھیں, اور یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں. بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں تھا, اور اگر تم جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہو جائے گا. چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے. آج بھی یہودی جادو میں بہت آگے ہیں, حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ ان کی بعض قسمیں کفر تک پہنچاتی ہیں. اور دوسرا غضب یہ کہ یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کے ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا. ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دی جو آج تک بائبل میں درج ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایسی من گھڑت باتیں کر کے, اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی ایسی باتیں کی, حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاہد تھے, پکے معاہد تھے, ایک اللہ کو مانتے تھے. اچھا جی, یہاں پر میں آپ کو کل انشاءاللہ ہاروت و ماروت کا پورا قصہ سنا دوں گی انشاءاللہ. اور اس کے برعکس آیت نمبر 105, اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا. کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا. ایمان والوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہہ دیا کرو, انظر نہ اور سنا کرو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں, یہ بات پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بلائی تم پر نازل ہو, حالانکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتے ہیں, اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. اچھا, یہ کیا کرتے تھے, یہ کیونکہ یہودیوں میں بہت سارے عالم بھی تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا چڑ نکالتے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے نا کہ ذرا ہماری بات سنیے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ذرا ہماری طرف توجہ کیجیے.
تو یہ جان کے یہ یہودی تھے، عالم تھے، انہوں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی ہے کہ ہمارے چرواہے ہماری بات سن۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی۔ اب مسلمان کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑے بڑے عالم ہیں، تو مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت، دیکھیں اے چرواہے میری بات سن، کتنی بری بات ہے کہ ہم نبی کو ایسے کہیں۔ اللہ کو یہ اتنی بات بری لگی کہ اللہ نے کہا آج کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائنا کا لفظ کوئی بھی استعمال نہیں کر رہا ہے، بجائے یہ کہ رائنا بھی منع کر دیا، رائنا وہ تو بہت ہی برا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رائنا کو بھی اڑا دیا کہ نہیں کہنا۔ صحابہ تلوار کھینچ کر رکھتے تھے اپنی، کہ کوئی رائنا کہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اس کی تلوار سے ہم اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے بغض کو اس طرح بھی نکالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط معنوں میں جان کے، یعنی مسلمان سمجھتے تھے یہ بڑے پیار سے بول رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ترجمہ اس کا ہے کہ او بہرے بہرے ہماری بات سن، نعوذ باللہ۔ تو ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ اس جیسی آیت لے آتے ہیں، کیا یعنی کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ نے منسوخ کر دی اور اس سے بہتر آیت لے آئے۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دیں گے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ثلاثہ ہو گیا ہمارا پہلا پارا، کیونکہ ان میں بہت زیادہ تفصیل تھی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کل دوسرا پارا بھی شروع ہو جائے گا۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو یہاں سے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ اذان کا وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ جانے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ اسلام دشمنوں کو، مسلمان دشمنوں کو، یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کے دشمنوں کو اے اللہ پاک نیست و نابود فرما دیجئے، یا اللہ ہلاک فرما دیجئے، یا اللہ غارت فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، ہمارا دشمن بہت ظالم ہے، بہت طاقتور ہے، بہت زیرک ہے، یا اللہ بڑا چلاک ہے، اور اللہ پاک بہت ہی بد عہدی کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے قرآن نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہودیوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ کیا اس کو وعدے کو کبھی نہیں نبھایا۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جیسے قدم قدم پر، جیسے قدم قدم پر، جیسے قدم قدم پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی سازشوں سے، اللہ کفار کی سازشوں سے، منافقین کی سازشوں سے، مشرقین کی سازشوں سے، کفار مکہ کی سازشوں سے بچاتے رہے۔ یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما دے، یا اللہ فلسطین کی اور حماس کی اور اللہ پاک حوثیوں کی، یمن کی، لبنان کی، یا اللہ ان سب
سب کی حفاظت فرما دے، چار چپیرے ان کی حفاظت فرما دے یا اللہ، بوسنیا چیچنیا صومالیہ یا اللہ، برما شام سیریا ادلب یا اللہ پاک، مشرقی ترکستان انڈیا، اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں چائنا کے مسلمانوں کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما دے یا اللہ، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی ترقی عطا فرما دیجئے، پاکستان میں پاکستانیوں پر اور تمام مسلمانوں پر ایمان کی نعمت کے ساتھ تمام نعمتوں کا نزول فرما دیجئے، اللہم سیبا نافعہ، نفع والی بارش فرمائیے، اللہم سیبا نافعہ، نفع والی برکت والی بارش فرمائیے، اللہم سیبا نافعہ، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ، رمضان مبارک آنے والا ہے، رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں ہے جس میں قرآن میں ذکر آیا ہے کہ یہ اللہ کے مہینے ہیں، 4 مہینے سورہ توبہ میں ذکر آیا کہ یہ 4 مہینے اللہ کی حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی اور اللہ نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، پاکستان پر رحم فرما دیجیے، پاکستان پر یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستانیوں کو حیا شرم عطا فرمائیے یا اللہ، پاکستان سے یا اللہ رشوت کو یا اللہ، شراب کو یا اللہ، پاک زنا کو تمام مسلمانوں سے دور فرما دیجئے، پاکستانیوں سے دور فرما دیجئے یا اللہ، ہمیں بہترین قائد عطا فرمائیے پاکستان کو، اللہ ہمیں بہترین کوئی عمر ثانی قائد عطا فرمائیے اے اللہ، ایسا حکمران عطا فرمائیے جو تیرا پسندیدہ ہو اے اللہ پاک، آپ آگے بڑھ کر پاکستان کی حکومت سنبھال لیجئے اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو، ہماری آخری آرامگاہ ہمارے گھروں سے زیادہ معطر، وسیع اور کشادہ ہوں اے اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو، ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہت بہتر ہو اے اللہ، تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے اللہ پاک، جو بچیاں ماشاءاللہ نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں لیکن بے نکاحی ہیں اے اللہ، ان کے لیے بہترین زوج کا انتخاب فرما دے اے اللہ پاک، جو ان کے لیے آپ نے بہترین زوج رکھا ہے اسی سے ملا دے اے اللہ، بار بار دیکھنے دکھانے کی، جانے آنے کی خلفتوں سے بچا لے اے اللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں کے لیے، جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کی سب جوان بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے اللہ، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ اور زینب منتہا کے لیے بہترین نیک جو زوج عطا فرما دیجئے، ہماری کلاس میں اس وقت جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں ان کی بیٹے بیٹیوں کے لیے جو بے نکاح ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئے، بہترین زوج کا انتخاب فرمائیے یا اللہ، دنیا مکر و فریب یا اللہ، دنیا مکر و فریب کا نمونہ ہے، اب اللہ تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، دنیا مکر و فریب کا نمونہ ہے کوئی بہن علیہ محمود سے کہیں کہ ٹائپنگ کر لیں اگر ضروری ہے بات یا اللہ پاک، جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں سامعین، ان سب کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ پاک، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک، ندیم بھائی کو اور تمام علماء اسلام کو، حضرت جی کو یا اللہ، مولانا فضل الرحمان صاحب اور فضل الرحیم صاحب یا اللہ پاک، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی حسن صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی کو اللہ پاک زندگی یا اللہ پاک ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ، عمیر کو، نازیہ کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ اور اہلیہ حسین کے والد صاحب، بہنہ عیشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، اقامہ یا اللہ پاک، نرگس باجی اور ان کی فیملی کو یا اللہ تبارک تعالیٰ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرما دیجئے یا اللہ، اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق، اے اللہ پاک، ان کو اپنا بہترین گھر عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک، احمد نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو یا اللہ پاک بہترین روزگار عطا فرما دیجئے
یا اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک تمام بے اولادوں کو عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، سمیرہ فیصل، ماریہ انس اور فاخرہ سنبل کو، اہلیہ عمران کو یا اللہ پاک نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں سحر، عائشہ، فریال، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ان کے لیے دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ کریم، مولا کریم۔ یا اللہ رمضان آنے والے ہیں، اللہ پاک اگر اللہ تبارک تعالی ہمارے نصیب میں رمضان ہے تو اللہ مقبول رمضان عطا فرمائیے گا۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو نیک بنا دیجئے، اپنے سینے سے لگا کر نیک بنا دیجئے۔ ہمارے بچے، ہماری نسل، جو آنے والی نسلیں ہیں یا یہ موجودہ نسلیں ہیں، امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں اور اللہ پاک ان قلیل لوگوں میں شامل ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر قیام فرمائیں گے۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ہدایت کا نور عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو مومن اور محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو صادق امین بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو عالم قرآن، عامل قرآن، حافظ قرآن، ناشر قرآن یا اللہ پاک حامل قرآن بنا دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ تمام کی تمام جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں ان کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے حرم کی حفاظت فرما دیجئے، مکہ مدینہ کی حفاظت فرما دیجئے، پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دیجئے اور تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو حیا اور شرم عطا فرما دیجئے، مومن بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔